سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی، اس کے بچے نہیں تھے، اولاد نہیں تھی. اس نے آ کر کے کہا کہ آپ دعا کر دے، اللہ میرے حصے میں بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، کچھ تو اولاد ملے. آپ نے دیکھا اور کہا تیری تقدیر میں اولاد لکھی نہیں گئی، لوح محفوظ میں تقدیر میں تیرے اولاد نہیں ہے. وہ خاتون وہاں سے مایوس لوٹی، روتی گڑ گڑاتی ہوئی جا رہی تھی. بیچ راستے سے گزرتے ہوئے اس کا ایک درویش کے پاس سے گزر ہوا، ایک فقیر اللہ کی یاد میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا. توجہ، اس نے دیکھا اور پوچھا خاتون کیوں رو رہی ہے؟ اس عورت نے کہا ایسا ایسا ہے، میں برسوں سے بے اولاد ہوں، اولاد مانگنے گئی ہوں تو مجھے بتایا گیا کہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے. اس درویش نے کہا گھبرا مت، نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کا لکھا ہوا ہے وہ پھر لکھ کر کے عطا بھی فرماتے. جا اپنے گھر سجدہ کر، میں دعا کرتا ہوں. وہ عورت گئی، روز سجدہ کرتی تھی، دعا کرتی تھی، اور یہ درویش ادھر اس خاتون کے لیے دعا کرتا تھا. فقیر چند ہی دنوں کے بعد اس عورت کے گھر میں حمل کے آثار، اور چند دنوں کے بعد ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا. خاتون کو بیٹا مل گیا، وہ خوشحال. تھوڑے دن اس کی تربیت کرتی ہے، چند دنوں کے بعد دوسرا بیٹا بھی ہوا، پھر چند سالوں کے بعد تیسرا بیٹا بھی ہوا، چوتھا بھی ہوا، پانچواں بھی ہوا، چھٹا بھی ہوا، ساتواں بھی ہوا. 7 بیٹے ہوئے. ایک دن حضرت موسیٰ وہاں سے گزر رہے تھے، دیکھا اس خاتون کو، پوچھا یہ کس کے بچے ہیں؟ عورت نے کہا میرے. تیرے؟ تو ہی وہ عورت ہے جو اولاد کے لیے شکایت لے کر آئی تھی. کہا میں ہی ہوں. کہا پھر کیسے آ گئے تیری اولاد؟ کہا بس دعا ہے کسی بزرگ کی اور اللہ کی عطا ہے. اللہ جسے چاہے اولاد عطا کرے، جسے چاہے عطا کرے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں نے جو دیکھا تھا وہ غلط تھا یا یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ تم نے جو دیکھا تھا وہ بھی صحیح تھا، عورت جو بول رہی وہ بھی صحیح. کیسے اس کو اولاد ہوئی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ایک چاقو لو اور ایک برتن لو اور جاؤ اپنی امت میں سے لوگوں کو پکار کر کہو اپنے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے اللہ کو دے دیں. وہ بنی اسرائیل قوم ہے بڑی نافرمان. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے، اللہ کا حکم ہے یہ. چاقو لے کر کے ایک تھال میں کہا کہ جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے دے دیں. سب ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے. آج یہ ٹکڑا مانگ رہے ہیں، کل کلیجہ مانگیں گے. جسم کاٹ کر کے دینے والے جگرے بہت کم لوگوں کے ہوتے ہیں، کون کرے گا؟ شام ہو رہی تھی، آپ کا گزر اسی درویش کے پاس سے ہو رہا تھا. اس درویش کے کانوں میں آواز پڑی تو وہ کھڑا ہو گیا. کہا اے اللہ کے نبی، کیا رب تعالیٰ نے جسم کا حصہ پوچھا ہے، ٹکڑا پوچھا ہے؟ کہا ہاں. کہ لائیے برتن دیجیے، اور چاقو بھی لے لیا، اور اس کے بعد جلدی سے کھڑے ہو کر ادھر سے کاٹا، ادھر سے کاٹا، ادھر سے کاٹا. جسم کے جگہ جگہ سے پوری تیز چاقو سے کاٹتے کاٹتے چھلنی کر دیا. ٹکڑے نکالتا گیا، پورا لہو لہان ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے نادان، حکم ہوا ہے ایک ٹکڑا دینے کے لیے، جسم کا اتنے کیوں کاٹ دیا؟ کہا آپ نے یہ تو نہیں بتایا کہ رب کو میرے جسم کا کہاں کا حصہ چاہیے، کس جگہ کا حصہ چاہیے. میں سب نکال کر رکھ دیا ہوں تاکہ کوئی ٹکڑا تو اسے پسند آئے. یہ فنا اللہ کی بارگاہ میں جو فنا ہے، اللہ کا جو ہو گیا. تب رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، جو میری محبت میں اپنے جسم کے ٹکڑے نکال سکتا ہو، اس کی دعا پر میں کیا کسی کو اولاد نہیں دے سکتا؟ اس کی دعائیں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جاتی ہیں. اسی لیے کہا گیا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے.
یہ مقام کب آتا ہے؟ جب تم جمے رہ جاؤ، ڈٹے رہ جاؤ، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان یقین کے ساتھ کامل رکھو۔ بہت سارے وسوسے شیطان ڈالتا ہے، بہت سارے وسوسے ڈالتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارا یقین ہے اللہ کی ذات پر۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بزرگ آئے، ان سے کہا کہ ماں دعا کرو ہمارے لیے۔ حضرت رابعہ نے پوچھا کیا دعا کرو؟ کہا اتنی دعا کرو اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت رابعہ نے کہا اتنی بڑی دعا، اتنی بڑی دعا کروا رہے ہو مجھ سے؟ پہلے یہ تو بتاؤ کیا تو بھی اللہ سے راضی ہے؟ کیا تو بھی اللہ سے راضی ہے؟ اس بزرگ نے کہا مائی کیسی بات کر رہے ہو؟ کون ہے بھلا دنیا میں جو اللہ سے بھی ناراض رہے گا؟ کون ہے جو اللہ سے بھی ناراض رہے گا؟ حضرت رابعہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی اے بندے خدا، بہت لوگ ہیں جو اللہ سے ناراض ہیں، یہ کہتے ہیں اپنے رب کو اللہ کہتے ہیں، یہ ناراض ہے، راضی نہیں ہے اللہ سے۔ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ہو تو سکتا ہے، کرتے ہیں۔ تھوڑی سی زیادہ گرمی آئی تو کہتی یہ کیسا خطرناک موسم آ گیا، بارش آئی تو کہتی بے موسم کے بارش آ گئی۔ یعنی تم اس بات پر راضی نہیں ہو، تم مشورہ دو گے کہ اللہ کب بارش برسائے کب نہ برسائے، تمہارا کیا دخل ہے؟ تم تھوڑی سی گرمی آتی ہے تو ہائے ہائے کرتے ہوئے لوگوں کو شکایت کرتے ہو۔ اگر اللہ سے یہ راضی ہوتے تو اس رب کی شکایت دوسروں کے پاس نہیں کرتے۔ ان کی ناراضگی کا حال تو یہ ہے جب ان کو اللہ دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے تو چھپا کر رکھتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے کتنا مال ہے کسی کے پاس، چھپا کر رکھتے ہیں۔ اور جب چھوٹی سی بیماری دیتا ہے تو 10 لوگوں کو کہتے ہیں مجھے بخار ہو گیا، مجھے تکلیف ہے، مجھے مصیبت ہے۔ حضرت رابعہ کہتی ہیں یہی تو اپنے رب سے اگر راضی ہوتا تو اس کی نعمتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا اور اس کی دی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرتا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی اس رات میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا، ایمان کی حفاظت اس زمانے میں بہت بڑا چیلنج ہے تمہارے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا کہ ایمان پر ان کو کھڑا رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پر انگارہ لے کر کھڑا ہونا مشکل ہے۔ وہ دور آ چکا ہے، وہ دور آ چکا ہے۔ تمہیں اپنے ایمان کے ساتھ باقی رہنا، قائم رہنا۔ آج کا دور تو نکل جائے گا، ایسے ویسے تم بھی بوڑھے ہو جاؤ گے، ابھی موت آ جائے گی۔ اگلی جو نسل آنے والی ہے ان کا سوچو، ان کا سوچو۔ کیا آج حالات ایسے نہیں کہ کلمے پر، اذان پر، حضور کے نام پر، قرآن کے اوراق پر، مزارات اولیاء پر، اسلام کے شعائر پر، ہر چیز پر حملے نہیں ہیں؟ ہر چیز پر حملے۔ اور اس میں سے ایک جماعت ایسی بن جائے گی جو سیکولر بن جائیں گے، ٹوپی داڑھی رکھنے والے وہ سیکولر بن جائیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم بھی بار بار لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے ہم اذانیں بھی بند کر لیں گے، یہ بھی نکال لیں گے وہ بھی نکال لیں گے، ہم نیوٹرل ہو جائیں گے۔ وہ ایک جماعت ایسی بن جائے گی، اللہ اس شریر جماعت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ منافقین کی جماعت ہوگی، منافقین ہوں گے جن کا دل کفر کر چکا ہوگا، جن کا دل غیر خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنے خدا کو چھوڑ چکا ہوگا۔ آپ کا دل ایسا ہونے نہ پائے، موت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ نوجوانوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ کسی نے کسی کو شریک کیا، شرک کیا تو اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ کیا ہے اللہ سب معاف کرے گا، جو بھی گناہ ہوا ہے اللہ سب معاف کرے گا۔ یہاں تک کہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا، وحشی، ان کے متعلق یہ آیت آئی تھی، وہ آئے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہنے لگے مجھے امان دے دیجئے۔ حضور کے چچا کو جس نے قتل کیا ہے نیزے سے مار کر جنگ احد میں، پھر وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا مجھے امان دے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اجود الناس ہے،
سخاوت کے بادشاہ ہیں. دل کھول کر حضور نے فرمایا جا تجھے معاف کر دیا اور امان دے دیا. انہوں نے پھر یہ سوال کیا کہ کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک کے علاوہ جو کچھ بھی کیا ہے اللہ معاف کرے گا. شرک کے علاوہ جو بھی ہوگا اللہ معاف کرے گا، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا. شرک ہے کیا چیز جو آج دھیرے دھیرے تمہارے محفلوں میں لائی جا رہی ہے، آج دھیرے دھیرے تمہارے معاشرے میں، سوسائٹی میں لائی جا رہی ہے. شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی خدا سمجھ لو یا اس کو بھی کوئی مقام دے دو. رزاق کون ہے تمہارا؟ کون ہے رزاق؟ کیا کسی اور کے بارے میں بھی یقین رکھتے ہو رزق کوئی اور بھی دیتا ہے؟ کسی جگہ سر جھکانے سے رزق مل جائے گا، کسی جگہ تیل چڑھانے سے رزق مل جائے گا. اللہ رزاق حقیقی ہے، وہی رزق دے گا. بیماری وہی دیتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے. اس بات پر جب تمہارا یقین ہو، جم جاؤ، تو پھر دنیا تمہیں نہیں بہکا پائے گی. ایک صاحب آئے، کافی سال پہلے کی بات ہے، کہا پیٹ کا بہت درد ہوتا تھا، بہت درد ہوتا تھا. علاج کراتا رہا. ایک سادھو ملے، انہوں نے علاج کر دیا. میں نے کہا کیسے؟ کہا گائے کا موت پلا کے. معاذ اللہ رب العالمین، اس سے صحیح کر دیا. میں نے کہا نادان تجھے پتا نہیں یہ حرام چیز میں شفا کیسے ہو سکتی؟ لا شفا فی الحرام، حرام میں شفا نہیں ہے. کہا ہو گیا. ایک بات یاد رکھو، شیطان تمہارے درد کو چھپا سکتا ہے، مٹا نہیں سکتا. تمہارے درد کے اوپر پردہ ڈال سکتا ہے، لیکن جڑ سے ختم نہیں کر سکتا. وہ بیماری اندر ہوگی، یہ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے کیا گیا ہے کہ بیماری ختم ہوئی. حقیقت میں ہر بیماری سے شفا صرف اللہ کی ذات عطا کرتی ہے. ڈاکٹر بھی ذریعہ ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی اور دوائی بھی ذریعہ ہوتی ہے. بعض لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ کافی سال پہلے یہی سیم جملوں پر ایک ماڈرن آدمی نے میسج کر کے کہا تھا کہ مولانا آپ کہتے ہیں اللہ شفا دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے. کہاں ہے؟ بیمار ہوتے ہو تو ہاسپٹل جاتے ہو. میں نے ان سے پوچھا اچھا تمہارے حساب سے کون شفا دیتا ہے؟ کہا ڈاکٹر. اس نے کہا ڈاکٹر. میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، میں ایک بیمار کو لاتا ہوں اور ڈاکٹر کو یہاں بٹھا دینا، دیکھتا ہوں ڈاکٹر دیکھتا رہے مریض اچھا ہو جاتا ہے. کہا نہیں، دوائی دیتا ہے. کہا پھر ڈاکٹر کہاں ہے؟ وہ تو دوا صحیح کر رہی ہے، وہ تو دوائی صحیح کر رہی ہے. اور اگر دوائی چلی گئی تب بھی میں کہوں گا اگر اس کا ہاضمہ صحیح نہیں تھا، دوائی نکل گئی تو وہ بھی اثر نہیں کر رہی ہے. بہت سارے معاملات ہیں شک و شبہ پیدا کرنے کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھو یہ سب چیزیں ذریعہ ہیں، حقیقی شفا دینے والا صرف اللہ رب العزت ہے. ایک دور آنے والا ہے تم پر، اللہ تعالیٰ اس فتنے کے دور سے ہماری حفاظت فرمائے. آج تو چھوٹے موٹے دجال آئے ہوئے ہیں، صرف چٹی نکال کے بتاتے ہیں تو لوگ چمتکار سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ یہ چمتکاری بابا ہے، کیا کیا دکھاتے ہیں. ارے دور سے آیا ہے ابھی اور وہ کیا من میں لے کر کے آیا ہے. بابا پہلے سے لکھا ہوا ہے، بتا رہا ہے کہ ہم تمہارا یہ سب چیزیں بتا دیتے ہیں، اور اس کو سوچ رہے چمتکاری ہے. کیسے بھانپ لیتا ہے، مائنڈ ریڈنگ کیسے ہو جاتی ہے، کیسے پہلے سے پتا چلتا ہے. میاں سنو یہ چھوٹا دجال ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بھی آنے والا ہے، کانیا دجال، ایک آنکھ والا. ارے وہ تو بارش بھی برسا کے دکھائے گا، وہ تو زمین سے پودے بھی نکال کے دکھائے گا، وہ تو مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر کے بھی دکھائے گا. وہ دجال آئے گا لیکن وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، وہ بھی خدا نہیں، وہ آزمائش ہے. اور اس وقت بھی میرے آقا نے فرمایا تم ایمان پر جمے رہنا، چاہے وہ جتنے بھی کرشمے کر کے دکھائے تب بھی یہ کہنا ہمارا رب، ہمارا رب. بس اس پر جمے رہو، اس پر ڈٹے رہو. اللہ کی مدد آنے والی،
اللہ کی مدد آنے والی, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ ان پر فرشتے بھیجتا ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے, اور اس پر جمے رہ جاتے ہیں, ڈٹے رہ جاتے ہیں. ایک صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زید بن دثنہ, کفار و مشرکین کی بھیڑ نے ان کو قید کر لیا تھا, کئی دنوں تک قید کر کے پھر ان کو مار دیا. ان کو قید کی حالت میں ہی مارا گیا تھا. تو جانتے ہو ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی نہ ہونے پائے. رب تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھو, حدیث پاک میں ملتا ہے کہ شہد کی مکھیوں کا ایک بہت بڑا چھتا ان کی لاش کے پاس آ گیا, اور 40 سے 45 کفار و مشرکین وہ لاش کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے, نگرانی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی مدینے والا اٹھا کر نہ لے جائے. لیکن ایک مکھی نے بھی ان کو بیٹھنے نہیں دیا, ایک بھی قریب نہیں آ سکا. مکھیاں بھن بھناتی تھی. شہد کی مکھی کیا سمجھتے ہو, خالی میٹھا نہیں ہوتا, ہاں جب مارتی ہے تو اس سے زیادہ زہر بھی کسی میں نہیں ہوتا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول ہیں, حضور کے عاشقوں کی زبان کے لیے انہوں نے خود کہا ہے ہماری زبان وہی ہے کہ ہم حضور کی محبت میں بولیں تو شہد جیسی مٹھاس, اور گستاخوں کے خلاف بولیں تو شہد کی مکھی کا ڈنک لگتا. ایک ہی ہے, دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں. تو اس صحابی کی حفاظت شہد کی مکھیوں نے کیا تھا, ان کی لاش کو کوئی چھو نہیں سکا تھا. اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر کے جو دنیا سے گئے. اور ایک صحابی ہیں, ان کو 2 صحابہ لے کر کے نکلے تھے, ان کی بھی لاش کو کفار و مشرکین نے مار دیا تھا. رات کے وقت وہ 2 صحابہ لے کر مدینے جا رہے تھے, پیچھے سے 200 کے قریب گھڑ سوار آئے اور 2 لوگوں کو پکڑنے کے لیے. وہ جب زیادہ کفار و مشرکین آ گئے تو یہ 2 ہی صحابہ تھے جو لاش لے کر جا رہے تھے, ایک صحابی رسول کی. اب یہ سارے کفار و مشرکین اس صحابی رسول کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کریں گے. اب کیا کریں, 2 ہی لوگ ہیں, 2 ہی لوگ ہیں, اب کیا کریں, 200 پیچھے کھڑے ہیں. انہوں نے وہ لاش کو نیچے رکھ دیا, زمین پر رکھ دیا, اور زمین سے کہا یہاں تک ہم حفاظت کر سکتے تھے, زمین آگے تو اب حفاظت کر. زمین پھٹ گئی, وہ صحابی کی لاش اندر چلی, زمین برابر ہوئی. 200 گھڑ سوار مکہ سے آئے تھے, پورا چھان مار لیے ادھر سے ادھر, اس صحابی رسول کی لاش کہیں نہیں ملی. وہ دونوں صحابہ نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرا بتایا, تو حضور نے اس صحابی کو کہا بلیع الارض, زمین کا لقمہ, زمین نے ان کو حفاظت کیا ہے. یا اللہ کی حفاظت کے انداز ہے, جب کوئی بندہ اس پر ایمان لا کر جم جاتا ہے, ہر بری طاقت سے مولا اس کی حفاظت فرماتا ہے. کیا تمہیں تاریخ معلوم نہیں, جب فرعون سر اٹھا کر کے انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا, میں تمہارا بڑا رب ہوں, یہ ابھی جو ہیں یہ بہت چھوٹے ہیں, بڑے بڑے بھی آ کر کے گئے ہیں, انہوں نے کہا تھا میں تمہارا خدا ہوں, میں تمہارا خدا ہوں. 12,000 بچوں کا قتل کیا تھا. کس بات پر جانتے ہو؟ فرعون نے خواب دیکھا تھا, خواب دیکھا تھا کہ ایک تارا آسمان سے ٹوٹ کر گرا ہے اس کی گود میں, اور اس کے محل میں آگ لگ گئی. صبح اٹھ کر سارے کاہنوں کو, جوتیشوں کو بلایا اور پوچھا کہ اس خواب کا کیا ہو سکتا ہے, اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. کاہنوں نے بتایا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہو سکتا ہے جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا. یہ اس خواب کی تعبیر ہو سکتی ہے. جیسے ہی بادشاہ کو یہ بتایا گیا کہ ایک بچہ کوئی ایسا پیدا ہونے والا ہے جو اس کی سلطنت کو ہلائے گا, ٹینشن میں آ گیا, اور اس نے آرڈر دے دیا بنی اسرائیل پورے خاندان میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دو, زندہ ہی نہ رکھو. 1 سال کے اندر اس نے 12,000 بچوں کو قتل کیا. کس لیے؟ ہماری سلطنت کو کوئی ہلانے والا بچہ ہی نہ پیدا ہو, آئے گا تو بھی قتل ہو جائے گا. اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, اور ان کی ماں حاملہ تھی. پیدا ہونے کا انداز بھی دیکھو, وہ تہہ خانے میں گئی, جب پیدا ہو گئے موسیٰ علیہ السلام تو رب تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ ایک صندوق میں اس بچے کو بند کرو اور دریا میں بہا دو.
ماں کوئی اپنے بچے کو دریا میں بہائے گی، لیکن رب تعالیٰ جس کے ساتھ ہے اس کا دل بھی مضبوط ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ دور دراز سے دیکھ کر کے ڈر رہے تھے، یہ 200 لوگوں کے آگے پیچھے چل رہے ہیں، کیا ڈر نہیں ہے؟ مجھے میرے ساتھیوں نے پوچھا کئی مرتبہ کہ آگے اتنے پیچھے اتنے، یہ سائرن بجا رہے، وہ کر رہے، یہ کر رہے۔ میرے عزیزو، اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا دل مضبوط ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط فرمایا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک صندوق میں اپنے بچے کو رکھا اور دریا میں بہا دیا۔ ان کی بڑی بیٹی تھی، کہا دیکھنا کہاں جاتا ہے صندوق۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن وہ دیکھتی چلی گئی، صندوق بہتے 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 دریا کے کنارے سے سیدھے جا کر کے فرعون کے باغیچے کے پاس لگ گیا۔ فرعون کے محل کے پیچھے جو باغیچہ تھا، دریا وہاں سے بہتا تھا۔ فرعون کی بیوی ٹہلنے کے لیے آئی تھی، اولاد نہیں تھے گھر پہ، دیکھا ایک صندوق اس کے باغیچے کے قریب لگا ہوا ہے، خوبصورت بچہ ہے۔ بیوی نے کہا، فرعون کی بیوی، اٹھا لاؤ بچے کو، اٹھا لاؤ، حسین اتنا گلاب جیسا لگتا ہے۔ کنیزاؤں نے اٹھا لایا، بڑا پیار آیا اس عورت کو، کہا میں اپنے شوہر کے پاس لے جاتی ہوں۔ لے کر آئی اور سیدھے فرعون کے پاس، اور کہا ہماری تو اولاد نہیں ہے، ایک بچہ بہتے ہوئے آیا ہے، کیوں نہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں؟ فرعون نے کہا بیگم تمہاری بات ہے تو بیٹا بنا لیتے ہیں، بیٹا بنا لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہیں اور نہیں ہو رہی ہے، فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے۔ فرعون نے کہا میں نے بیٹا بنا لیا ہے، میری بیوی کی پسند ہے۔ لیکن دیکھو عجیب نظام ہے، کبھی قرآن پڑھو تو سمجھ میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن ہے وہ پورا معاملہ دیکھ رہی تھی، بتا نہیں سکتے تھے۔ فرعون نے پہلے کہا کہیں بنی اسرائیل کا تو نہیں ہے جن کو ہم مار رہے ہیں؟ بیوی نے کہا نہیں، یہ دور سے بہ کے آیا ہے، بنی اسرائیل کا نہیں لگتا، پال لیتے ہیں۔ پال لیا، لیکن اب دودھ پلانے کی بات تھی، اس بچے کی پرورش کیسے کی جائے؟ بادشاہ اعلان کرتا ہے جتنی دایا ہیں دودھ پلانے والی سب آئیں۔ فرعون کے گھر میں ایک بچے کی شاہی پرورش ہو رہی ہے، دایا بہت ساری آئی، سبوں نے اپنا دودھ پلانے کی کوشش کی۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے۔ پورا دن گزر گیا، ان کی بہن وہاں کھڑی تھی، اس نے کہا میں ایک دایا جانتی ہوں جس کا دودھ سب بچے پیتے ہیں۔ فرعون نے کہا جا اس کو لے آ جا، جو معاوضہ چاہیے جو اجرت چاہیے سب دے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں جو کھڑی تھی وہ گئی سیدھے اپنی ماں کو لے آئی، اپنی ماں کو لے آئی اور کہا کہ یہ دایا ایسی ہے کہ اس کے دودھ کو سب بچے پی لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، دودھ پلانے لگی تو موسیٰ علیہ السلام پینا شروع فرماتے۔ کیا نظام ہے مولا، دوسروں کے گھر پہ اور وہ ان کی ہی ماں کا دودھ پلا کر کے، بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اپنا دودھ پلا کر موسیٰ کو بڑا کیے، ان کی ہی ماں کا دودھ پلایا، اور ایسی مفت میں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو دودھ پلاتی تھی، فرعون کے شاہی خزانے سے اس کی اجرت بھی ملتی تھی۔ جو بچہ اس کی سلطنت کو ہلانے والا ہے اس کو خرچہ کر کے پالا جا رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے، جب وہ کسی کے تخت کو ہلاتا ہے تو بہت چھوٹی طاقتوں سے بھی ہلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور اس کے بعد قرآن پاک آپ پڑھو تو سمجھ میں آ جائے گا، یہی موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے اس کو دعوت دی، فرعون تو جھوٹا ہے، تو جو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے غلط ہے، میرا رب اللہ ہے۔ یہی جملہ میں نے کہا تھا، کیا ہے ہمارا رب؟ اس پر جس نے اکڑ دکھایا اس نے بہت تماشے کیے۔ فرعون نے میرے پاس وہ طاقت ہے، میرے پاس یہ طاقت ہے، کیا کیا طاقتیں دکھانے کی بات کی، ہر چیز میں فیل ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا جب موسیٰ علیہ السلام سمندر سے گزر رہے تھے، اللہ نے ان کے لیے راستے بنائے۔ فرعون نے دیکھا، ایک بات ہی بتاؤں ایمان والو، اللہ کی مدد آئی، تمہارا جھوٹا کھانے کے لیے بھی لوگ ترسیں گے تمہاری۔ یہ ایک بات یاد رکھو، موسیٰ علیہ السلام
اپنی پوری مومن جماعت کو لے کر، مومن قوم کو لے کر دریا کی طرف جا رہے تھے. پیچھے فرعون کا لشکر ان کا مقابلہ کرنے آ رہا تھا. سامنے سمندر ہے، ایک طرف سمندر، ایک طرف دشمن کا لشکر. کون حفاظت کرے گا؟ ایسے حالات آ جائیں تو یاد رکھنا، بے بس اور لاچار مت سمجھنا. ایک طرف سمندر ہے اور ایک طرف فرعون کا لشکر ہے، جائے تو کہاں ہے؟ اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ اپنا عصا سمندر پہ مارو. 12 راستے نکل گئے اور ان کی قوم اس میں ایسے چلنے لگی جیسے سوکھے پر چلتی ہے. جب وہ نکل گئے تو فرعون نے یہ دیکھا کہ ان کو تو راستہ ملا ہوا ہے، ہم بھی اسی میں چلتے ہیں. اور جو یہ سوچتا ہے کہ مومنوں کو جو مدد ملی ہے وہ ہم کو بھی ملے گی، یہ اس کی خام خیالی ہے. اور جیسی ہی وہ سمندر میں آیا، اللہ فرماتا ہے فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، ہم نے سمندر کو ایسا ملایا کہ پانی پانی ہو گیا اور فرعون کی ساری طاقت چکنا چور ہو کر رہ گئی. پوری فوج بھی ہلاک اور فرعون کا غرور بھی ہلاک. ختم ہوا. کس نے ہلاک کیا؟ پانی نے ہلاک کیا. پانی کو کون طاقتور سمجھتا ہے، لیکن فرعون کی بادشاہت کو ختم کر دیا. نمرود بھی ایسے اٹھا تھا، ایک مچھر نے اسے ہلاک کر دیا. ایسے کئی بڑے بڑے آئے. ابرہا بادشاہ آیا تھا کعبہ ڈھانے کے لیے، کعبہ ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر کے آیا تھا. یہ یہاں ایک جو چڈا بیٹھ کر کے بھونکتا ہے کتا کہ مکیشور کو بھی فتح کرنا ہے. مکیشور خواب میں بھی دیکھا ہے کبھی؟ مکہ خواب میں بھی دیکھا ہے. مکیشور کو بھی فتح کرنا ہے، اس کو بھی حاصل کرنا ہے. پتہ نہیں کون کون سے بڑبانگ بولی، بڑی بڑی باتیں. ان کو تاریخ پڑھاؤ ابرہا کی. فتح کرنا ہے، جاؤ ہاتھی گھوڑے لے کر کے جاؤ. اور دیکھو قرآن میں آج بھی آیتیں پکار کر کہہ رہی ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. یہ پورا واقعہ اللہ نے اس میں بیان فرمایا. اے رسول، کیا آپ نے ہاتھی والوں کو نہیں دیکھا؟ جو ابرہا بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا کعبہ ڈھانے کے لیے. اللہ فرما رہا ہے کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ہاتھیوں کو لے کر کے آیا تھا کعبے کو ختم کرنے کے لیے. اللہ نے ابابیل چڑیوں کی فوج بھیجی تھی. وہ چڑیاں اتنی چھوٹی ہے، آج بھی دیکھو مکہ میں گھومتی رہتی، اتنی چھوٹی ہے. ابابیل چڑیوں کی فوج کو بھیجا. انہوں نے کیا کیا؟ ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. نوکیلے 3 پتھر ہر چڑیا کے پاس، ایک منہ میں اور 2 پاؤں میں. وہ چڑیا اوپر سے صرف کنکریاں گراتی تھی، جس ہاتھی کے پیٹ پر وہ کنکری لگتی آگ لگ جاتی تھی، آگ لگ جاتی تھی. اور جس فوجی کے سر پر وہ کنکری پڑتی اس کا بھیجا نکل آتا تھا. چھوٹی سی کنکری، چھوٹی سی چڑیا، لیکن مار جب رب العالمین کی ہو تو اس کو سہن کوئی نہیں کر سکتا. اس کے برداشت کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے. آؤ مکے شور فتح کرنے والوں، ابرہا کی تاریخ نہیں پڑھا؟ جیسے بڑے بڑے طاقتور ایمان کے خلاف کھڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ جنگ بدر میں 5000 فرشتوں کو اللہ نے اتارا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو قیامت تک مولا حفاظت فرمائے گا. تمہیں اور ہمیں ایمان اسلام کے ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. اسلام اللہ کا دین ہے، وہ چلائے گا، صبح قیامت تک چلائے گا. قرآن کا کوئی ایک حرف کا بھی بال بیکا نہیں کر سکتا. فکر کرو تو ہمارے اور آپ کے ایمان کی کرو. اسلام کا کچھ نہیں ہونا ہے. کیڑوں کے بیٹھ کر کے فیصلہ کرنے سے بارش تھوڑی نہ آتی. کہیں بیٹھ کر کے کوئی میٹنگ کر لے تو ہو جائے گا. اور ایسے تو سنا ہے کہ روز بندر درخت پہ بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں، رات بھر میٹنگ کرتے ہیں کہ کل پورا ہندوستان فتح کرنا ہے. اور صبح ہونے کے بعد پیٹ میں اتنی بھوک لگی رہتی ہے، دن دن ناشتے ہوئے چلے جاتے ہیں. ان بندروں کی میٹنگ سے کوئی ملک فتح نہیں ہوتا. ہم بھی یہی کہیں گے، تمہاری حیثیت اسی طرح کی ہوگی جو دوسرے اس طرح کی باتیں کرتے. دین اسلام اللہ کا دین ہے، اس کی حفاظت صبح قیامت تک مولا فرمائے گا. لیکن فکر کرو تو اپنے اور آپ کے ایمان کی جو دل کے اندر موجود ہے یہ کہیں رخصت نہ ہو جائے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں بتایا تھا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے
यहाँ वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आप इस बात को याद रखो, चोरों की रखवाली है। तुम्हारे आंख से काजल चुरा लिया जाएगा। आंख का काजल क्या है? हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का इश्क, ये तुम्हारे आंखों का काजल है। ये चुरा लिया जाए तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारी जो कुछ भी पहचान है वो तुम्हारे ईमान से। दुनिया तुम्हारे गाड़ी बंगले लत्ते इस चीज की दुश्मन नहीं है, किसी चीज की दुश्मन नहीं है। तुम बड़ा बंगला बनाए हो, गाड़ियां लिए हो, बहुत जायदाद है, किसी चीज की नहीं, ईमान की दुश्मन है। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का किस लिए दुश्मन है? उसके ईमान का। बाकी तो बहुतों का तो भाई है, ईमान नहीं है तो सगा भाई बन जाता है। शैतान बहुतों का दोस्त है, यार है, मददगार है, लेकिन ईमान वाले का दुश्मन है। इसलिए आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि अपने ईमान को बचाओ, अपनी औलाद की तरबियत सही माहौल में सही ढंग में करो। गाने बाजे टीवी सीरियल पे कब तक इनको पालोगे? टिकटॉक पर मुजरे करने वाले वो लड़कों को मैं कहता हूं, पूरी दुनिया ये नहीं है मेरे अजीजों, निकलो इस दुनिया से। तुम इसके लिए नहीं आए हो। कुरान में अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत फरमाया है, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें अल्लाह ताला ने इतना बड़ा लक़ब दिया है और तुम कहां कौन सी जिंदगी में बसे हुए हो? निकलो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सर को इतना महफूज रखा कि रिज्क के सामने भी झुकने नहीं दिया, किसी के सामने झुकने नहीं दिया। तुम्हारी पेशानियों को अल्लाह ने महफूज रखा, सिर्फ रब्बुल आलमीन की बारगाह में झुकती है, उसको देखा नहीं फिर भी झुकती है। इसलिए इस ईमान की हिफाजत करो, इस ईमान की हिफाजत। और ईमान दो चीजें, खत्म कर रहा हूं गुफ्तगू को, आखिरी मैं अपनी बातों में आ रहा हूं। एक बात तो यह है, जिसने ये कहा हमारा रब इस पर जम गया, एक ईमान का हिस्सा है। और दूसरे ईमान की जान है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, वो जो न थे तो, और वो जो ना हो तो। ये एक बात याद रखो, हुजूर ना हो तो ना हमारी अजानें हैं, ना हमारी नमाजें हैं, ना हमारा वकार है, कुछ नहीं है। हुजूर का नाम अगर जिंदगी से निकल गया तो हम कुछ भी, हमारी इज्जत, हमारी जिंदगी, जो कुछ भी है वो हुजूर के नाम से वाबस्ता है। इसीलिए कुछ दूसरी कौमों ने हमारा नाम तो मोहम्मदन रख दिया है, हमारा नाम मोहम्मदन है। कुरान में तो अल्लाह ने मुस्लिमीन कहा हमें, लेकिन लोगों ने मोहम्मदन बता दिया, वो जुबान में इस्तेमाल करते हुए। मतलब ये है कि वो जाने अनजाने में किसी तरह तो हर मुसलमान को मोहम्मदी कहते हैं। इसको अंग्रेजों ने 100 साल पहले कहा था। इकबाल शेर में कहता है, अंग्रेजों की जुबान, अंग्रेज देखकर घबराते थे और कहते थे ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, फाका फाके पे फाका करता है लेकिन मौत से डरता नहीं। ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये अंग्रेज कहते थे रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो, इसलिए कि सारी दुनिया जानती है रूहे मोहम्मदी जब तक इनके साथ है ये पावरफुल है, ताकतवर है। ये बिखरे हुए टूटे हुए हमारा एक नेता भी ढंग का नहीं है, फिर भी दुनिया 24 घंटे हम पे चर्चा क्यों करती है? समझ से बाहर बात नहीं है। बैकवर्ड है, पिछड़ी हुई कौम है, एजुकेशन में नहीं है, सियासत में नहीं है, ढंग की क़यादत नहीं है, सियासत नहीं है, सब तो तुम ही रिपोर्ट देते हो। इस तकरीर पे भी मेरा एक केस हुआ है, इस तकरीर पे भी गुजरात वाले बहुत मेहरबान हैं, उन्होंने इस पर भी, मैं तो मुसलमानों को डांट रहा था कि तुम तो सचर कमेटी की रिपोर्ट के एतबार से बैकवर्ड कौम में शुमार किए जा रहे हो, सबसे निचले हिस्से में तुम्हारा नाम आ रहा है, हर चीज में तुम पीछे हो। ये भी सहन नहीं कर पाए, केस कर दिया। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखो कि अगर 24 घंटे दूसरों के चर्चे में हो
تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی شمع ابھی تمہارے سینے میں جل رہی ہے، اور اس کو گل ہونے نہ دینا۔ جو چیز آج تمہاری باقی ہے وہ حضور کی محبت باقی ہے۔ گنہگار ہو گیا ہے بندہ، غدار نہیں ہوا ہے، اور جب تک غدار نہیں ہوگا اس کی ایمانی طاقت ہمیشہ پاورفل ہی ہوتی ہے، پاورفل ہی ہوتی ہے۔ غریب ہی صحیح، لنگڑا ہی صحیح، لیکن لبیک کہے گا تو دھرتی کو ہلتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، آخری بات، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ جینا ہے، اور اس محبت میں کوئی کمپرومائز، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دے۔ یہ کمپرومائز صحابہ کا مسلک بھی نہیں تھا، مذہب بھی نہیں تھا، ہمارے بزرگوں کا شیوا بھی نہیں تھا، طریقہ بھی نہیں تھا۔ ہمارا بھی وہی مسلک، وہی مذہب، وہی شیوا، وہی طریقہ ہے جو بزرگوں کا رہا ہے۔ اتنا ہی کہتے ہوئے ہم دنیا سے جائیں گے۔ ہر مصیبت، ہر ستم گوارا ہے، ہر مصیبت، ہر ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ توجہ، یہ جس طرح کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھو، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثم استقاموا، اس پر جمے رہ گئے، ڈٹے رہ گئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے اتارے جاتے ہیں، ان پر اللہ کے فرشتے اتارے جاتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے تمہیں یہ کہتے رہتے ہیں اب ڈرنا مت، غم مت کرنا۔ تم نے یہ کہا ہے نا ہمارا رب، کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ ڈر کر کہتے ہو، دب کر کہتے ہو، چھپ کر کہتے ہو؟ اللہ تمہارا رب ہے، اس میں نہ ڈرنے کی ضرورت، نہ دبنے کی ضرورت، نہ چھپنے کی ضرورت۔ جب کہنا ہے اللہ اکبر، بلند آواز سے کھلے عام، سرے عام کہا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو بندہ جم گیا، ڈٹ گیا، میرے رب کا وعدہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتے اتارتا، اس کی حفاظت کے لیے فرشتے اتارتا۔ یقین ہونا چاہیے تمہارا میرے عزیزو، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے بھی یہ کہتے ہیں اب ڈرو مت، غم مت کرو۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اتنی ہی بات پر فرشتے یہ بشارت بھی دے جاتے ہیں اللہ نے جس جنت کا تمہیں وعدہ کیا ہے سنو بہت قریب ہے، تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور پھر فرشتے ساتھ میں یہ بھی کہہ کر جاتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ڈرنا مت ہے مومنو، اللہ فرما رہا ہے ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی مددگار ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ہم مددگار ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم خواہش کرو کہ اللہ وہ سب تمہیں عطا کرے گا، اور جس چیز کو تم مانگتے تھے مولا وہ بھی عطا فرمائے گا، جس چیز کا تمہیں وعدہ کیا گیا وہ سب عطا کر دیا جائے گا۔ نزلا من غفور رحیم، رب تعالیٰ فرماتے، یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے پاس 25ویں پارے کی، اللہ فرماتا ہے پھر یہ مہمانی ہے تمہاری، مہمان نوازی کی جائے گی غفور الرحیم کی طرف سے۔ کس بات پر یہ ساری چیزیں کس بات پر مل رہی ہیں؟ صرف اس بات پر جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، جس نے کہا میرا رب، اور اس پر جم گیا، اس پر ڈٹ گیا۔ آج چاہے اس کی گردن پر کوئی کھڑا ہو جائے، چاہے اس کے سینے پر کوئی بھالا رکھ دے، اور پھر زبردستی پکڑ کر کے کہے اس کا نام لے، اس کا نام لے، اس کا نام لے، اس کا نام لے، مومن اگر ڈٹ گیا، جم گیا اور کہا میری ہر سانس پر اللہ اکبر ہی ہوگا، تو اس کے لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے اس کی مدد کے لیے مولا فرشتے اتارتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، ایک سوال
کہ مولانا اتنی چیزیں اگر ہے اللہ کہہ دینے پر فرشتوں کی مدد ہوتی ہے تو پھر یہ فلسطین والے تو اللہ اکبر روز کہتے ہیں اور ان کی مدد کیوں نہیں ہوتی؟ فرشتے کب آئیں گے؟ کب ان کی مدد کریں گے؟ تمہیں اس طرح کے شک و شبے میں ڈال کر کے ڈگمگایا جاتا ہے، تمہارے پاؤں میں زلزلہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے. کچھ نہیں، مولانا لوگوں کی باتیں. میرے عزیزو، میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ مولانا لوگوں کی بات نہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں. زمین ٹل سکتی ہے، زمانہ ٹل سکتا ہے، مگر میرے رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. ایک شبہ بھی نہیں. قرآن شروع ہی ہوتا ہے کہاں سے پتہ ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ جو ہے اس کی شروع کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے یہ وہ عظمت والی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں. شک بھی نہیں کر سکتے ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہ ہوگا تو ہوگا. اور اللہ فرما رہا ہے تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتارے جائیں. اب یہ جو سوال ہے اس کو میں بتاتا ہوں. ان حالات میں ان مظلوموں کی مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ان کے لیے کیوں فرشتے نہیں اترتے؟ میرے عزیزو، کیا تم دیکھ رہے ہو کہ اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ جو وہاں کے حالات ہیں یہ بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے، سچا ہے اور سچا ہے. جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے شہادت کے مقام پر پہنچاتا ہے. اور جس کو شہادت ملی ہے، جس کو شہادت ملی ہے، جانتے ہو پوری کائنات سمیٹ کر کے لاؤ شہید کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہوگی. پوری دنیا سمیٹ کر کے لاؤ شہید کے ناخن کے برابر نہیں ہو پائے گی. شہید کو اللہ تبارک و تعالی جو مقام عطا کرتا ہے حدیث پاک میں ہے، اس کی روح نکلنے سے پہلے اسے جنت دکھائی جاتی ہے، اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ بتا دیا جاتا ہے. تو کیا یہ اللہ کی مدد نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ صحابہ، تابعین، اولیاء سبوں نے یہ دعا کیا کہ اللہ تیرے راستے میں ہمیں موت آئے تو شہادت کی موت آئے. کسی شہید کی موت پر تم فخر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ شہیدوں کو ہم زندہ کہتے ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے. تو ان مومنین کے ساتھ جو آج ظلم ہو رہا ہے وہ یوں ہی نہیں مارے جا رہے بلکہ ان کی ہر موت شہید کی موت ہے. وہ شہداء ہیں، شہید ہیں، ان کو اللہ نے جو جنت کا وعدہ فرمایا وہ مل کر رہے گا. لیکن تمہارا امتحان ہے، چاہے تمہارے سامنے کوئی مر جائے، کٹ جائے، قتل ہو جائے، ظلم کے ساتھ کوئی پکڑا جائے، مارا جائے، تم اپنے ایمان کے ساتھ اگر باقی رہتے ہو تو یہ اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ. ایمان کے ساتھ. کون سا ایمان؟ میں نے کہا ہے میرا رب، ہم نے کیا کہا ہے؟ ہمارا رب. اور پھر اس پر جمے رہ گئے، اس پر جمے رہ گئے. یہ ایمان کا ایسا حصہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں ایمان آ گیا پھر وہ کفر اور شرک سے اتنی نفرت کرتا ہے جیسے انگارے میں ہاتھ ڈالنے سے نفرت کرتا ہے. آگ کے تندور میں ہاتھ ڈالنا پسند کرتا ہے کوئی پسند کرتا ہے؟ آگ کے تندور میں ہاتھ ڈالنے کو جتنا ناپسند کرتے ہو، ایمان والا کفر اور شرک سے اتنا ہی بیزار رہتا ہے، اتنی ہی دور بھاگتا ہے. چاہے جیسے بھی حالات ہوں. لوگوں کو آج پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں تو اپنا میسج دے کر کے رہوں گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہونا چاہیے، جو ہو پورے ہو جاؤ. ان کو بھی راضی رکھیں گے، ان کو بھی راضی رکھیں گے. تھوڑا یہاں بھی لگا لیں گے، تھوڑا وہاں بھی لگا لیں گے. صبح ان کے پاس چلے جائیں گے، شام میں ان کے پاس چلے جائیں گے. پارٹی اس کے بغیر تو چلتی نہیں ہے. یہ بہت ساری جگہوں پر آج کے جو حالات ہیں، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے سیاست کرنا ہے، پالیٹکس کرنا ہے تو پھر سب کو راضی رکھنا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کو راضی نہ رکھو، راضی رکھو، لیکن اپنے خدا کو سب سے پہلے راضی کرو. اور اللہ بہتر جانتا ہے، اس کو تم راضی رکھو گے پوری دنیا کو اللہ تم سے راضی کرا دے گا.
اس کے دستے قدرت میں ہے وہ بندوں کو راضی کرانا. ہزاروں نے لاکھوں کے دلوں کو مولا تمہاری طرف پھیر دے گا, بس اس کو راضی کرو. جب رب تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے کسی پر تو بغیر کسی پرچار کے لوگوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے. یہ میں نے پریکٹیکل اپنی لائف میں دیکھا. ان علاقوں میں میں گیا جہاں کا نام کبھی زندگی میں نہیں سنا, نہ کبھی پڑھا, نہ کسی اور سے سنا, بہار, بنگال, جھارکھنڈ یا اس کے علاوہ, لیکن دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے. وہ انجان لوگ جن سے ہمارا کبھی کوئی تعلق نہیں, گھنٹوں ہمارے استقبال میں راستہ تکتے کھڑے ہیں, اور دیکھتے ہی محبتوں کا وہ نظرانہ, محبتوں سے وہ ان کی آوازیں, ایسا لگتا ہے صدیوں پرانی ہماری کوئی ملاقات ہے. آج میں پہلی مرتبہ تمہارے علاقے میں آیا, یہ جوش و خروش, یہ جو محبتوں کے تحفے, جس طرح سے لوگوں کا یہ استقبال, یہ کس لیے ہے؟ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے مجھے کبھی اجنبیت نہیں لگتی کہ ہم کوئی نئے لوگ ہیں. یہ محسوس کراتی ہے یہ محبت کہ برسوں پرانی کوئی محبت ہے. یہ محبت میری اپنی کمائی ہوئی نہیں ہے, نہ ہی میرے زبان کا کمال ہے, نہ ہی میرے کوئی جسم کا کمال ہے, نہ میرے علم کا کمال ہے. مولا کریم رب ذوالجلال جب چاہتا ہے کائنات کے چپے چپے کو کسی انسان کی طرف پھیر دیتا ہے. میں بات کر رہا ہوں تاجدار مدینہ کی, اور مولا نے سارے لوگوں کے ذہن و دماغ کو ہماری طرف پھیر دیا ہے. راضی کرو اس رب ذوالجلال کو, وہ اگر راضی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. اگر وہ اسی کو ناراض کیا اور پھر دنیا کو راضی کرتے کرتے تھک گئے, کیا ملا, کیا حاصل کیا ہے؟ جن لوگوں کے پیچھے ہم اپنی راتیں برباد کرتے ہیں, نوجوانوں, جن دوستوں کو راضی کرنے کے لیے تم نے مال بھی برباد کیا, وقت بھی برباد کیا, پھر بھی وہ راضی نہیں ہوئے تم سے. ایک دن ان کے ساتھ کچھ تمہارا برا ہوا, وہ ساری پرانی یادیں سب ختم کر دی گی, سب تعلقات مٹا دیے جائیں گے. دوستوں کے لیے تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا. دوستوں کی وجہ سے تم اپنے گھر میں وقت دینا کم کر چکے ہو. اس دنیا کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا, لیکن وہ راضی کبھی نہیں ہوتی. اور اگر تمہارے 4 دوست ہیں تو چاروں کو ایک ساتھ راضی رکھو, یہ بھی مشکل ہے. ہو سکتا ہے تمہارے کسی کام سے 2 راضی اور 2 ناراض. یہ تو 4 کا مسئلہ بتا رہا ہوں, اور جس کو 4000 کے بیچ میں جینا ہے وہ کب تک ان سب کو راضی کرتا رہے. ایک ایک انسان کو راضی کرتے کرتے اس کی لائف ختم ہو جائے گی. پھر بعد میں پتا چلا عمر ڈھل گئی, ان میں سے آدھے بھی راضی نہیں ہوئے. ہوتا ہی یہی. مسجد کے صدر صاحب, مسجد کی کمیٹیاں چلانے والے, یا محراب کے امام صاحب, آپ اگر سب کو راضی کرنے پر لگ گئے تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. پورے راضی نہیں ہوں گے, کبھی راضی نہیں ہوں گے پورے. ایک بات یاد رکھو, تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ خدمت عطا کی ہے تو صرف رب ذوالجلال کو راضی کرنے پر لگو. اللہ کو راضی کرو, اور اللہ اگر راضی ہوا تو پوری کائنات کو اللہ خود اپنی جانب سے تمہاری طرف سے راضی کرا دے گا. وہ تمہاری محبت ان کے دلوں میں خود ڈال دے گا. مجھے آج بتاؤ, سلطان الاولیاء غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا یہاں کون بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی ان کو دیکھا ہوا؟ ان کے زمانے کا, آس پاس کا سرکار غریب نواز کو دیکھا ہوا کوئی ہے؟ برسوں بیت گئے, لیکن آج بھی تمہارے دلوں میں ان کے نام کی بھی محبت کیسی ہے؟ ان کے نام کی بھی محبت کیسی؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جب تک زندہ تھے صرف اپنے رب کو راضی کرتے تھے. اللہ کو راضی کرنے پر لگ گئے, اللہ کو راضی کرنے پر لگے رہے, اور رب تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو ان سے راضی کرا دیا ہے. پوری دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ڈالی ہے. ایک بات بتاتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ راضی کرنے پر جب لگ جاتا ہے, اس کا بہت کچھ لٹ گیا ہو تو بھی اسے جیسے بظاہر کچھ چیزیں نقصان میں آ گئی, ہوتا ہے. میں رب کو راضی کرنے کے لیے نکلا,
میرا وہ چھوٹ گیا، یہ چھوٹ گیا، یہ شیطان تمہارے دلوں کے اندر یہ احساس ڈالے گا تو نماز کے لیے جا رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دکان کیسے چلے گی؟ پورا فل بزنس ٹائم ہے یہ نماز کا، اس وقت گراہک کو چھوڑ کے کیسے جائے گا؟ تمہارے دل میں یہ بات آئی، اتنی دیر کا تو دھندا نقصان ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، یہاں چھوڑ کر کے جاؤں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ سب تو چلے جائیں گے، دوسرے دکان سے خریداری کر لیں گے۔ لیکن تمہیں پتہ نہیں میرے عزیزوں، تمہیں پتہ نہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے تم ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے دور چلے گئے، پھر وہ وقت خراب تمہارے اوپر اتنا آئے گا کہ گھنٹوں پھر پیشانی رگڑ رگڑ کر کے مانگتے رہ جاؤ گے، پھر مانگنے کے لیے آؤ گی۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھو، میں بتا رہا ہوں، بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ اپنی دکان، اپنے کاروبار، یہ ساری چیزوں سے چھوڑ کر بھاگ کر آتا تھا اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کے کاروبار کو چلنے نہ چلنے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے گراہک بن کر کے اس کی دکان پر آتے، کسی نہ کسی طرح سے اس کا کام چلتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے یہ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے۔ پھر میں اسی بات پر آتا ہوں، اللہ ہمارا رب کیا ہے؟ اس پر جمے ہو، ڈٹے ہو، سنو، کچھ قربانیاں دینی پڑ سکتی ہیں، کچھ قربانیاں دینی پڑ سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر ایک کی زندگی سے قربانی لی جائے گی۔ وہ رب تعالیٰ جس سے چاہے اپنے نام پر قربانی لے جائے، جس سے چاہے۔ تو کیا اس بات سے ڈر کر بھاگتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی دینے سے بھاگنا چاہیے مجھے؟